آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، کھانوں کر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تشریف فرما علماء کرام اور معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار جلسے میں میں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کا مبعوث فرمایا، زمینوں و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، سیاروں کو بنایا، دنیا کے تمام چیزوں کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جب مخلوق کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شیخ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا وہ ماحول تھا کہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا کرنے لگتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر جنگیں ان کی تیار ہو جاتی تھی، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے میں جنگ کرتے تھے، کہیں پانی پلانے میں جنگ کرتے تھے، کہیں ذرا ذرا سی بات پر وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان کا جنگ ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو مہینہ کے لیے نہیں، سال دو سال کے لیے نہیں، بلکہ 40 سال تک ان کی جنگ چلتی رہتی تھی۔ وہ اپنے اولادوں سے وصیت کر جاتے کہ بیٹا ہار مت ماننا، میری عزت کی براق رکھ لینا، میری عزت کی لاکھ رکھ لینا، میری ناک مت کٹنے دینا، آنے والی نسلوں سے بھی وصیت کر دینا، تم جنگ جیت کے رہنا، ان سے کبھی ہارنا نہیں۔ 40 سال تک جنگ چلتی رہتی تھی، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی برائیوں کو دیکھا، لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ زمین میں سرگور کر دیتے تھے، بیٹیوں سے اتنی نفرت کر دیتے تھے کہ اگر بیٹی کی پیدائش کسی کے گھر میں سن لیتے تو معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، گھر میں بے حیائی تھی۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر اپنے گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں سرگور کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مکہ والوں نے آپ کو صادق اور امین لقب سے پکارا، آپ کو سچا اور امانت دار سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور کہا کہ جاؤ کو سارے مکہ میں اعلان کر دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایک ہی اللہ ہے، اس کی ہی پوجا کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود لائق نہیں، جاؤ کفار مکہ سے اعلان کرو کہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے مکہ والو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ آپ کو مکہ والے آپ کو صادق اور امین لقب سے پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، میں نے آج تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وہی لوگ
جو مکہ والے کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں, آپ امانتدار ہیں, آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے, وہی دوست دشمن میں بدل جاتے ہیں اور برے برے القاب سے نوازتے ہیں, حتیٰ کہ دوسرے کی بات چھوڑو, آپ ہی کے چچا ابو لہب کہتا ہے نعوذ باللہ محمد تیرا ناس ہو, کیا تو نے مجھے اسی واسطے سے بلایا تھا. جو دوست تھا دشمن کی شکل میں بدل جاتا تھا, جو امین سے الفاظ سے پکارتا تھا وہی دشمن بن جاتا تھا. آپ پر پتھر برسائے گئے, آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. میرے محترم دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تمام کفار دشمن بن گئے, آپ پر مصیبت کے پہاڑ توڑنے لگے, آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے, آپ کے راستے میں کنواں کھودنے لگے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے, آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہ جانے کتنے اختیار کی, نہ جانے کتنے تدبیر اختیار کی آپ کو تکلیف دینے کے لیے. میرے محترم بزرگ دوستو, نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, نبی کی تاریخ بیان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے مولانا معراج صاحب نے کہا تھا کہ ساری دنیا کی لکڑی کو قلم بنا لیا جائے, سارے سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں لکھنا شروع کر دی جائے تو سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے, قلم ختم ہو سکتے ہیں, لیکن میرے نبی کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی. میرے محترم بزرگ دوستو, وہی میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا, لوگ پریشان حال ہوں گے, اپنے گناہ کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے, لوگ پریشان حال ہوں گے اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا. میدان محشر میں سوال و جواب حساب کتاب ہوگا. جب نیک مومن بندہ کا حساب کیا جائے گا, اس کا نامہ اعمال اس کے دائنے میں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جا تو جنت میں چلا جا. وہ اپنے سرٹیفکیٹ کو لے کر میدان محشر میں گھومتا پھرتا رہا ہوگا اور یہ کہے گا کہ لوگوں دیکھو, میں نے دنیا میں محنت کی تھی, میں نے دنیا میں نبی کے سنن و طریقے کو اختیار کیا تھا, میں نے دنیا میں اللہ کے بتائے راستے کو اختیار کیا تھا, میں نے دنیا میں نبی کی سنتوں کو اختیار کیا تھا, میں نے نماز و روزے کی پابندی کی تھی, آج میں کامیاب ہو گیا. اگر اس میدان محشر میں موت آ جاتی تو وہ خوشی سے مر جاتا. لیکن جب وہی گنہگار مومن بندے کے ہاتھ میں جب وہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو افسوس کرتا رہے گا اور روتا پھرتا رہے گا. وہ کہتا کہ کاش میں دنیا میں عمل کر لیتا, کاش میں دنیا میں میدان محشر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیاری کر لیتا. وہ میدان محشر کتنا خطرناک ہوگا. لوگوں نے اپنی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میں اپنی بیوی حوا کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بخش دے, میری جان بخش دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اے میرے پروردگار, میں اپنے بیٹے اسماعیل, اپنی بیوی ہاجرہ, اپنے بیٹے اسحاق کا سوال نہیں کرتا, مجھے بخش دے, میری جان بچا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا ربی امتی امتی, اے میرے پروردگار, میں اپنے بیٹے یعقوب کا سوال نہیں کرتا, میری جان بخش دے. حضرت یعقوب کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, میری جان بخش دے, میں اپنے بیٹے یوسف کا سوال نہیں کرتا, بس مجھے بچا لیجیے. عیسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اے میرے پروردگار مجھے بچا لیجیے, میری جان کی لاج رکھ لیجیے, میری حفاظت کر لیجیے, میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بخش دیجیے. بس ایک طرف سے آواز آئے گی یا ربی امتی امتی, اے میرے پروردگار میرے امت کو بخش دیجیے, میری امت کی جان بخش دیجیے. جب لوگ اس آواز کے پیچھے جائیں گے, اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے لوگ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ربی امتی امتی, اے میرے پروردگار میرے امت کو بخش دیجیے. کس امت کی بخشش کرا رہے ہیں جس نے ساری زندگی شراب و نوش نے زندگی گزار دی, جس نے ساری زندگی عیاشی میں گزار دی, جس نے ساری زندگی شراب میں گزار دی, جس نے ساری زندگی دنیا کے ایسے سے پڑھ کر گزار دی. اس نبی کی اس امت کی مغفرت کرا رہے ہیں. اللہ کے نبی کس امت کی مغفرت کرا رہے ہیں, اس امت کی مغفرت کرا رہے ہیں جس نے فجر کے شبدوں کا مذاق اڑایا, جس نے ظہر کے شبدوں کا مذاق اڑایا, جس نے عصر کے شبدوں کا مذاق اڑایا, جس نے مغرب کے شبدوں کا مذاق اڑایا, جس نے عشاء کے شبدوں کا مذاق اڑایا, اس امت کی مغفرت کرا رہے ہیں. آج ہم اسی نبی کے سنت کے بتائے ہوئے طریقے چل نہیں رہے ہیں. ہم اس نبی وہاں خاتم النبیین ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں.
کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، اپنی ماں، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں کر رہے، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں، یا رب امتی امتی، میرے پروردگار میرے امت کو بخش دیجیے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیجیے۔ آج ہم اسی نبی کے سنت کو ترک کرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے ٹھنڈک پہنچایا۔ اب سوچ لیجئے کون ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، کون تکلیف دے رہا ہے، وہ اپنے گلے بام میں جا کر خود فیصلہ کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ٹھنڈک پہنچا رہا ہے اور کون تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب معراج سے تشریف لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے، تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے اور کہا اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا وسیلہ ذریعہ مل گیا، اب تو ہمیں خدا سے سوال کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھے اور 50 وقت کا ثواب ملے، اب تو ہم اس نماز کے ذریعے خدا سے ہر چیز کو حاصل کر لیں گے۔ وہ صحابہ کرام جو نبی کے بتائے ہوئے بشارت، نبی کے بتائے ہوئے نماز کی بشارت پر جھوم اٹھے تھے، آج وہی امت محمدیہ اس نماز کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کبھی زور کو چھوڑا، عصر کو چھوڑا، مسجد میں مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف، لیکن ہم آواز سنتے رہتے ہیں اور مسجد کے قریب نہیں جاتے۔ آج مسلمان کو ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کو جو ظلم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ آج مدرسے کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مسجدوں کو کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ ہم خود فیصلہ کریں کہ کیسے ہمارے اعمال ہیں اور کیسے ہمارے بادشاہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ آج مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، علماء کرام کو غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوسروں کی بات چھوڑو، اپنے ہی لوگ علماء کرام کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، علماء کو بڑا برا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں علماء کی عزت کر لو ورنہ برباد ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہمارے ہی ہاتھ میں عزت ہے، ہمارے ہاتھ میں ذلیل ہے، چاہیں گے تم کو عزت دیں گے، چاہیں گے تم کو ذلیل خوار کر کے دنیا میں تم کو پھینک دیں گے۔ اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو آنے والے نسلیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کتنے دیشوں کو، کتنے ایسے شہر ہوں گے جو مسلمانوں کو مٹا دیا گیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، مختصر ٹائم میں یہ بات پوری کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ ایمان لانے سے پہلے تمام کفار مکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے پر لگے ہوئے تھے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر سکے۔ تمام کفار مشرکین مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کس طرح مٹا دیا جائے، اس کے دین کو کس طرح ختم کر دیا جائے، اس کے لائے ہوئے طریقے کو، کتاب کو کس طرح ختم کر دیا جائے۔ تمام مجمع پریشان ہے۔ خالد بن ولید ایمان لانے سے پہلے جب اس مجمع میں تھے انہوں نے تیار نہیں ہوئے، محمد کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، محمد کو مٹانے کے لیے تیار ہوئے۔ بڑے بڑے بہادر جو تلوار میں جنگ میں بہادر سمجھے جاتے تھے وہ عمر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اگر کوئی تیار ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج میں محمد کی سبا کو بخش کر دوں گا، آج میں محمد کے دین کو مٹا دوں گا، آج میں محمد کی لائی ہوئی کتاب کو ختم کر دوں گا۔ تمام مجمع دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو محمد کا دین ختم ہو جائے گا، آج تو محمد کو مٹا دیا جائے گا۔ اسی جوش میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر چل پڑتے ہیں اور راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نعیم بن عبداللہ پوچھتے ہیں عمر کدھر چلے، کہاں چلے؟ ننگی تلوار لے کر۔ کہا اے نعیم بن عبداللہ میں محمد کی سبا کو بند کرنے چاہ رہا ہوں، میں محمد کے لائے ہوئے دین کو مٹانے چاہ رہا ہوں، میں محمد کے لائے ہوئی کتاب کو مٹانے چاہ رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر جس محمد کی سبا کو تم بند کرنے کے لیے جا رہے ہو
جس کے دین کو تم ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو، اسی کے دین کو، اسی کی کتاب کو، اسی کے دین کو تمہاری بہن بہنوئی نے اختیار کر لیا ہے۔ عمر جوش میں آ کر راستہ بدل دیتا ہے اور بہنوئی کا گھر اختیار کر کے اپنے بہن کے گھر جاتا ہے، اور جب گھر میں پہنچتا ہے تو حضرت عمر کی بہنوئی بہن کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، جوش میں آ کر بہن کو مارتے ہیں، جب مار کر تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کتاب لاؤ جس کو تم پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب ان دونوں کے ذریعے اسلام کو مضبوط فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے لیے دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے عمر کے لیے دعا قبول کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان نسخے کو پڑھا اور ان کی آنکھیں نرم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے کر چلو، مجھے محمد کے پاس لے کر چلو، اور جب محمد کے پاس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے شیطان راستہ بدل دیتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے شیطان دے کر سے 2 میل دور بھاگتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے مکہ میں اعلان کر دیا تھا کہ جو آج اپنی بیوی کو بیوہ اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آگر مجھے روکے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کسی کے اندر اتنی ہمت تو آ کر دیکھے۔ تمام کو سارے مکہ دیکھ کر